لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندہ ارادہ کرے گا سواری فٹ وہاں پہنچائے. کوئی خرچہ نہیں, کوئی اس کے لیے پٹرول نہیں, کوئی ٹیوننگ نہیں, کوئی اس کے لیے اور رجسٹریشن نہیں. بس یہی ہے کہ دنیا میں محمدی بن کر زندگی گزارو. مرنے کے بعد کامیابی ہی کامیابی انشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنہ ان يرجع الى الدنيا وان له ما على الارض من شيء. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان جس کو اللہ پاک جنت عطا فرما دے اور اس کو جنت نصیب ہو جائے, جنت میں جانے کے بعد جب جنت کی نعمتیں اس کو نظر آئیں گی, جنت کی بہاریں اس کو نظر آئیں گی, ایک منٹ کے لیے جملہ یاد کر لو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جنت چٹیل میدان ہے, صاف میدان ہے. دنیا کے اندر مسلمان جو جو عمل کرتا جائے گا اس کے عمل کی بدولت جنت کے اندر درخت لگتے جائیں گے, جنت میں پھل لگتا جائے گا, جنت میں محلات بنتے جائیں گے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے سورہ اخلاص اگر 10 مرتبہ پڑھ لی جائے ایک جنت کا محل اللہ پاک جنت میں اس مسلمان کے لیے بنا دیتے ہیں. ابھی تجربہ کرو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں ٹائم کتنا 2 منٹ. 2 منٹ خرچ کرنے پہ 2.5 مرلے کا پلاٹ نہیں یا 5 مرلے کا پلاٹ نہیں, جنت کا محل تعمیر شدہ اور اس میں پھر سونا جواہرات یاقوت پتہ نہیں کیسے کیسے پتھر کیسے کیسے موتی. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. ہمارا یقین کمزور ہے. آج اعلان ہو جائے نا جو بندہ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو 2.5 مرلے کا پلاٹ ملے گا. دیکھو سارے 1000 نے 2 زیادہ پڑھنا شروع کر دیں. 2.5 مرلے کا پلاٹ مل رہا ہے یعنی 2.5 مرلے کا یقین ہے, جنت کا یقین ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں سبحان اللہ کہے, تیرا سبحان اللہ جنت کے اندر ایک درخت بن جائے گا, تو الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جائے گا, اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جائیں گے. جب تو جنت میں جائے گا پھر تجھے وہاں کا سبزہ نظر آئے گا, وہاں کی نہریں نظر آئیں گی, وہاں کی ندیاں نظر آئیں گی, اور جنت کی نہر دنیا کی نہر کا زمین و آسمان کا فرق. یہاں کا نہر کا پانی تیرا پینے کو دل نہیں چاہتا, لیکن وہاں اللہ کا دوا نہار من عسل مصفا. ایمان والو دنیا میں تھوڑی سی محنت کر لو, آج تم میرے پاس جنت میں آؤ, میں تمہیں جنت میں خالص شہد کی نہریں عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. اور لفظ اللہ نے انہار بولا ہے, انہار نہر کی جمع ہے, شہد کی نہریں. یہاں تو کلو کی بوتل شہد کی لینے جو خالص وہ نہیں ملتی, 2 نمبری چل رہی ہے, اور وہاں شہد کی نہریں. نہریں قرآن پڑھ رہا ہوں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ, اللہ فرماتے ہیں جنت میں دودھ کی نہریں تمہیں عطا کروں گا. مقدر اپنا اپنا. آج انسان کو تو ملتا نہیں, کسی دور میں کٹے کو مل جاتا تھا بیچارے کو, آج اس کا مقدر بھی خراب ہو گیا, وہ بھی خالص دودھ کو ترستا ہے. ہاں ہاں اگر تیرا دل چاہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے ساتھ سودا کر. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. مسلمان میں تیرے ساتھ سودا کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یا اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تیرا خریدار ہوں, میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کہہ اور اللہ کا شکر ادا کر. اللہ میرا خریدار ہے, اللہ تیرا خریدار ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا
کہتا تو اپنا آپ مجھے دے دے، میں خریدار ہوں، یا اللہ تو مجھے کیا دے گا؟ اللہ کہتا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تو اپنا میرے حوالے کر، میں اپنی جنت تیرے حوالے کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں کہ اپنا سب کچھ ختم کر دے، نہیں، سارا کچھ استعمال کر، لیکن میرے طریقے کے مطابق، سبحان اللہ، میری منشا کے مطابق، میرے حکم کے مطابق۔ اتنی سی بات، کپڑے پہن میرے طریقے کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، خوشی منا میرے طریقے کے مطابق، غمی منا میرے انداز کے مطابق، گھر بار میں زندگی گزار، کاروبار کر، ملازمت کر، مزدوری کر، جو کچھ بھی کر، طریقہ میرا اختیار کر، یہی تیرا سودا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرمایا جو میرے ساتھ سودا کرنے والے، جب ان کو میں حکم دیتا ہوں چلو نکلو اللہ کے راستے کے اندر، لڑائی لڑنے کا وقت آ گیا، جہاد کا وقت آ گیا، جان کی بازی لگانے کا وقت آ گیا، اس وقت ان کو پھر بہانے یاد نہیں آتے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ دیکھا شبرات شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، پہلی رات شادی کے بعد میاں بیوی بیٹھے ہوئے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو گیا چلو میرے صحابیوں احد میں جانے کا وقت آ گیا، دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ اسی حالت کے اندر اپنی بیوی سے کہا بس اب میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، میں جہاد میں جا رہا ہوں اور میرے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، یاد رکھنا اگر میں شہید نہ ہوا غسل کر لوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا پیغمبر کو تو نے جا کے بتا دینا ہے کہ میرے خامن پہ غسل فرض تھا۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ سودا کرنے کا وقت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ادھر اللہ کے نبی کا حکم آیا، ادھر پہلی رات دلہن موجود ہے، شادی ہوئی ہے، لیکن شادی کی پرواہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے حکم پر جان قربان کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے قربانی۔ ہم تو کہتے نا مطلب سر کے بال سے ہی کٹا لو، ہم وہ نہیں کٹاتے، اور ہم جان دے حسین کے نام پر ایسے نعرے مارتا ہے، جان دے کے نبی کے نام پر، کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور غلامی رسول میں تو کپڑے تو صحیح کر نہیں سکتا، غلامی رسول میں بال تو صحیح بنا نہیں سکتا، غلامی رسول میں شکل تو صحیح کر نہیں سکتا اپنی، غلامی رسول میں اپنا کاروبار تو صحیح نہیں، جان تو کہاں دے گا غلامی رسول میں؟ بڑا سوچو نا صحیح، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنا بظاہر قطع غلامی جیسا نہیں بنا سکتے، غلام جیسا، جان دینا کوئی آسان کام ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور اللہ کی مرضی شہید ہو گئے، بیوی کو خبر پہنچی، جلدی جلدی پردہ کیا، واپس گئی اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے، کیا بات ہے؟ اے اللہ کے محبوب، میرا خامد حنظلہ اس نے آپ کا نا اعلان سنا، ہر بات چھوڑ کے دوڑ آیا، میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، اور ان پہ غسل فرض تھا، مجھے پتہ چلا شہید ہو گئے۔ فرمایا ہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں، تو گھر چلے جا، میں نے نبوت والی آنکھوں سے دیکھا ہے، ادھر حنظلہ شہید ہوا، ادھر اللہ نے فرشتے بھیجے، میں نے خود دیکھا فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ احساس دیا ہے۔ تو شہادت نعمت ہے یا مصیبت؟ بولو بولو، نعمت ہے۔ جنت مل گئی، کوئی بندہ جنت سے آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن غیر الشہید، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں، فرمایا شہید کو پوچھا جائے گا اللہ کے نام پہ جان قربان کی، نیزے کھائے، تلوار کے وار سہے، اور آگے چل تیر سہے، اور آگے چل
گولیاں صحیح اور آگے چل بم برداشت کیے، ہاں شہید ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اللہ کہتا ہاں تیرا کیا خیال ہے؟ جنت مل گئی ہے، ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے، بہت بڑی بڑی نعمتیں ملی ہیں، اور کوئی تمنا بھی ہے؟ شہید کہے گا فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَن يَرْجِيَ فَيُقْتَلَ 10 مرات۔ شہید کہے گا ہاں یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں جیسے دنیا میں شہید ہوا، سچی بات یہ ہے شہید ہوتے وقت جو مجھے مزہ آیا تھا، جو مجھے سکون ملا تھا، اتنی بڑی جنت مل چکی ہے لیکن وہ مجھے راحت نہیں مل رہی، وہ سکون نہیں مل رہا۔ اے اللہ میرا دل چاہتا ہے تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، پھر میں شہید ہو گیا ہوں، پھر دنیا میں بھیج، پھر شہید ہو گیا ہوں، 10 مرتبہ کم از کم مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب ہو، اور جو شہید ہوتے وقت مجھے لطف آیا تھا مجھے وہ لطف دوبارہ نصیب ہو جائے۔ یہ کون تمنا کرے گا؟ بولو بولو، شہید کون تمنا کرے گا؟ شہید۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، ان کو شہادت ملی۔ آج تک ہر بندہ یہی کہتے ہیں، قیامت تک کہیں گے، اور بندے کیا کریں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ توجہ کرنا، حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ماں کو جنتی عورتوں کا سردار کہا۔ آگے چل ابو بکر عمر آ گئے، ان کو اللہ کے نبی نے جنت کے اندر جو بوڑھے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ترمذی شریف کے اندر فرمایا جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اور ایک اور بات یاد کرو، توجہ سے بیٹھنا، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، جب قیامت آئے گی جنت کا فیصلہ ہوگا، توجہ سے بیٹھنا، اس وقت جنت کے نوجوان ایک طرف، پھر ان کے سرداروں کو لایا جائے گا، حسن و حسین کو، آپ ان نوجوانوں کے سردار ابو بکر عمر، توجہ توجہ، ابو بکر عمر ابھی دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ اور اللہ پاک نے جگہ عطا کی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی کا فرمان، جہاں میں ہوں، جہاں میرا منبر ہے، یہ جو درمیان میں جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کس کا ٹکڑا؟ بولو کس کا ٹکڑا؟ جنت کا ٹکڑا۔ اللہ کے نبی کی بات، رب کعبہ کی قسم، اس وقت تک اللہ کا نبی نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا حکم ہوتا ہے، پیغمبر کے ہونٹ ہلتے ہیں، پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے گھر سے منبر تک جنت کا ٹکڑا، اسی جنت کے ٹکڑے میں روضہ مبارک موجود ہے، اسی جنت کے ٹکڑے میں ابو بکر موجود ہے، اسی جنت کے ٹکڑے میں عمر فاروق بھی موجود ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، جنت آئے گی، حسن و حسین نوجوانوں کے سردار بنیں گے، لیکن قربان جائیں ابو بکر عمر پر، ادھر دنیا سے پردہ کیا، ادھر ساتھ ہی اللہ نے جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہانگیر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی بیوی، اس نے کہتے ہیں پیغام بھیجا، وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی تھی، اس نے کہا کہ اس طرح کوئی بندہ بھیجو جو سمجھدار ہو، اور وہ یہاں آ کے سنیوں کے ساتھ مناظرہ کرے، ہمیں فتح ملے گی، لیکن اس سے یہ کہنا کہ وہ علماء کے پاس ہے، صوفیوں کے پاس ہو گیا ہے، جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کا علم نہیں ہوتا، وہ ان کے جب جیتیں گے اور پھر دبدبہ بیٹھے گا، یار بڑا علم ہے اس بندے کے پاس۔
کہتے ہیں اس نے اسی طرح کیا، ٹھیک ہے، وہ چل پڑا مناظرے کے لیے. چلتے چلاتے ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس آیا. توجہ کرنا. اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا جی میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اہل بیت میں بات سن لو. اہل بیت، اہل میں نا والے، بیت میں نا گھر. اہل بیت کا معنی کیا ہوا؟ گھر والے. بولو یار. گھر والے. پاکستان میچ ہار گیا سی، آج دعا کرو آج جیت جائے. سمجھ آئی بات؟ اب توجہ سے سنو. اہل میں نا والے، بیت میں نا گھر والے. ایمانداری سے جواب دینا. جب ہم شادی کا بھی لکھتے ہیں کہ آپ بمائے اہل و عیال، آپ کے گھر والوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، تو گھر والے میں بیٹا پہلے آئے گا یا بیٹے کی ماں پہلے آئے گی؟ تو بولو کشتوں تو نہیں بول رہا، انگلش تو نہیں بول رہا یار. بھئی آپ شادی کارڈ پہ یہ ویسے دعوت دیتے ہیں، شادی کارڈ نہیں ویسے، اور یہ آپ کی دعوت ہے، آپ بھی آنا، آپ کے گھر والے بھی آئیں، آپ کے گھر والے بھی آئیں. تو گھر والوں میں پہلے بیٹا آئے گا یا بیٹے کی ماں آئے گی؟ بولو ماں آئے گی. یاد کرو، یہ جملہ یاد کرو. آپ بھی غلط سوچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اہل بیت اللہ کے نبی کے گھر والے، اللہ کے نبی کے گھر والوں میں سب سے پہلے عائشہ آئے گی. سبحان اللہ کہہ. سب سے پہلے جویریہ آئے گی، سب سے پہلے حفصہ آئے گی، سب سے پہلے میمونہ آئے گی، سب سے پہلے ام سلمہ آئے گی، اور اللہ کے نبی کی 11 بیویاں پہلے وہ اہل بیت میں آئیں گی. پھر جا کر آگے آپ کی بیٹیاں زینب، کلثوم، رقیہ، فاطمہ کا نمبر آئے گا. پھر فاطمہ کے آگے حسن حسین کا نمبر آئے گا. ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے ڈائریکٹ حسن حسین تک پہنچ جاتے ہیں. اہل بیت نبی کے گھر والے نا، نبی کا گھرانہ، تو نبی کے گھر والوں میں سب سے پہلے بیویاں آئیں گی. کم از کم سنی تو یہ بات سمجھے نا کہ اہل بیت میں پہلے نبی کی بیویاں ہیں، پھر نبی کی اولاد ہے، پھر آگے اولاد کی اولاد ہے. ڈائریکٹ ہم حسن حسین تک پہنچ جائیں، باقی سب کو چھوڑے، ان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے تھوڑا سا توجہ سے. خیر، سیدہ شباب اہل الجنہ. ناراض نہ ہونا، بات تھوڑی سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے. اللہ کے نبی کے بعد نبی کے مصلی پہ کون کھڑا ہوا؟ ابو بکر. جن کو پتا وہ تو بولو. ابو بکر صدیق. کون کھڑے ہوئے؟ ابو بکر صدیق. کھڑے نہیں ہوئے، نبی نے خود کھڑا کیا. یہ بھی حدیث پاک ہے. خود ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا اللہ کے نبی نے. کس کو؟ ابو بکر کو. تو پہلا خلیفہ کون ہے؟ سارے بولو. پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر. دمادم مسجد کے اندر علی دا پہلا نمبر یہ صحیح ہے؟ نہیں. پہلا خلیفہ ابو بکر ہے. ابو بکر کو نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا. توجہ کرنا، بات جو کہنا چاہتا ہوں. ابو بکر مصلی رسول پہ، حسین پیچھے ہے. کسی کتاب کو اٹھا، ابو بکر مصلی پہ، عمر پیچھے ہے. ابو بکر مصلی پہ، عثمان پیچھے کھڑا ہے. ابو بکر مصلی پہ، حسن پیچھے کھڑا ہے. علی المرتضیٰ پیچھے ہیں. مجھے کہنے دے، ابو بکر امام ہے، عمر مقتدی ہے. ابو بکر امام ہے، عثمان مقتدی ہے. ابو بکر امام ہے، علی المرتضیٰ مقتدی ہیں. اس ابو بکر امام ہے، حسن مقتدی ہے. ابو بکر امام ہے، حسین مقتدی ہے. توجہ کر ساتھیا، آج تو حسین کو امام حسین تو کیا کہ بلاتا ہے. کبھی زندگی میں ابو بکر جو حسین کا بھی امام ہے، کبھی تو نے زندگی میں ایک بار امام ابو بکر بھی کہہ کے دیکھا ہے؟ اللہ. جو حسین کا بھی امام، جو علی کا بھی امام، جو حسن کا بھی امام، اور تو مقتدی ہو تو امام کہتا رہے، لیکن جو ان کا امام ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کل قیامت کے دن ابو بکر نے تجھ سے سوال کر لیا، تو نے میرے مقتدی حسن کو امام حسن کہا، حسین کو امام حسین کہا، لیکن میں تو ان کا بھی امام تھا، مجھے امام صدیق کیوں نہیں کہتا تھا؟ مجھے امام ابو بکر کیوں نہیں کہتا تھا؟ اللہ. کیا جواب ہوگا؟ اور آگے چل، اسی مصلی پر ابو بکر چلے گئے. بعد میں کون کھڑے ہوئے؟ بولو. حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے. ابو بکر کے بعد اس مصلی پہ عمر کا نام ہے. خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. توجہ، عمر مصلی پہ ہیں، امام ہیں. عثمان مقتدی، علی مقتدی، حسن مقتدی.